الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی حلقہ جو کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو دیے گئے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہے۔ یہ 12 مدنی کام ان میں سے 5 روزانہ کے ہیں، 5 ہفتے کے اور 2 ماہانہ مدنی کام۔ وہ جو 5 روزانہ کے مدنی کام ہیں ان میں سے ایک مدنی کام کیا ہے کہ بعد نماز فجر مدنی حلقہ۔ مدنی حلقہ کیا ہوتا ہے جو ہم روزانہ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر تلاوت قرآن پاک کی 1، 2، 3 آیات، ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فیضان سنت سے درس دیا جاتا ہے اور پھر شجرہ پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم روزانہ اس حلقے میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اس سے پہلے اچھی نیتیں بھی کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے آئیے ہم بھی اس مدنی حلقے میں شرکت کی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت یہ کر لیں رضائے الہی عز و جل اور ثواب آخرت کے لیے مدنی حلقے میں شریک رہیں گے۔ توجہ ادب کے ساتھ تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور فیضان سنت کا درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی بھی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ آج سورہ بقرہ کی جو کہ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64، 65 اور 66 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہو جاتے۔ تفسیر، فضل اللہ، اللہ کا فضل، یہاں فضل و رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی، اور یا عذاب کا مؤخر کرنا مراد ہے، یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے، اور معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک و خسران ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ تفسیر الذین اعتدوا، جنہوں نے سرکشی کی۔ شہر ایلا میں بنی اسرائیل یہ آباد تھے اور انہیں حکم تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گھڑے کھودتے اور ہفتے کے دن ان گھڑوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں ان گھڑوں میں قید ہو جاتی، اور اتوار کے دن یہ انہیں نکالتے اور کہتے ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دیتے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا، اور جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا، آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے کو ہی کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑھے خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ ان کی عقل اور حواس تو باقی رہے مگر قوت گویائی زائل ہو گئی اور بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ وہ اپنے اس حال پر روتے رہے یہاں تک کہ 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی، اور یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے۔ اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 اور 166 میں آئے گی، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو پڑھتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس واقعے تک بھی ہم پہنچ جائیں گے۔ یہاں پر مفتی صاحب ایک ہیلہ بیان کرتے ہیں، ہیلے کا حکم فرماتے ہیں یاد رہے کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے، حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلہ کرنا حرام ہے، جیسا کہ یہاں مذکور ہوا، اور حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح کا عمل سورہ صاد آیت نمبر 44 میں مذکور ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ تفسیر نکالن یعنی عبرت، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں عذاب کے واقعات ہماری نصیحت کے لیے ہیں، اور لہٰذا قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے کہ اس طرح کے واقعات و آیات پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ماہ نبوت، مہر رسالت، منبع جود و سخاوت، قاسم نعمت، سراپا رحمت، شافع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے
ان کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سبحان اللہ، روزہ داروں کا بھی خوب مقدر ہے۔ روز قیامت ان کا خصوصی اعزاز ہوگا۔ جانا جنت ہی میں ہے، دیگر خوش نصیب بھی جوگ در جوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، مگر روزہ دار خصوصی طور پر باب الریان سے داخل جنت ہوگا۔ حضرت سیدنا سلمہ بن قیصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، دو عالم کے مالک و مختار، بِإِذْنِ پروردگار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ کوے کی مثال کیوں دی؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیو، کوا لمبی عمر پانے والا پرندہ ہے۔ چنانچہ غنیت الطالبین میں ہے، کہا جاتا ہے کوے کی عمر 500 سال تک ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زبرجد کا بنایا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدینہ کے تاجور، دلبروں کے دلبر، محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منور ہے، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، روزہ دار کا سونا بندگی، خاموشی، تسبیح خدا بندی عز و جل، دعائیں اور اعمال حسنہ مقبول بارگاہ الہی عز و جل ہے۔ تیرے قریب سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے، 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، سبحان اللہ۔ روزہ دار کے تو وارے ہی نیارے ہیں کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلے، اس کے جسم کے اعضاء اللہ عز و جل کی تسبیح کریں، آسمان دنیا پہ رہنے والے ملائکہ غروب آفتاب تک اس کے لیے دعائے مغفرت مانگے، نماز پڑھے تو اس کے لیے آسمان میں روشنی ہو، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو اس کے لیے مقرر ہوئی وہ جنت میں اس کی آمد کا انتظار کریں، لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہے
تو 70,000 فرشتے غروب آفتاب تک اس کا ثواب لکھیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو بھی ایسا روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گل جنید باصفا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جلد حق میں گل جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادری کر قادری رکھ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسنہ و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، اور خانہ دل کو زیادے خانہ دل کو زیادے خانہ دل کو زیادے، روح ایمان کو جمال شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق التما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق غمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو سترا دل کو اچھا تن کو سترا دل کو اچھا تن کو سترا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ پرزیا کر
سب کا چہرہ پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر عشق احمد میں عطا کر عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے شیعین عز علم و عمل عفو و عافیت اس بے نوا کے واسطے آمین آمین مالک مولا عز و جل ان تمام مشائخ عظام کا صدقہ ہم سب کے سینے کو مدینہ بنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول